وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 18 اپریل 1985 کو ہم یہاں گوہاٹی چوک پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. اور یہ کانفرنس مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان اور مقامی قائدین کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کا یہ پہلا اجلاس بحمد اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے، اور یہ کل بعد نماز عشاء تک پروگرام کے مطابق نشستیں ہوتی رہیں گی. میں رات اس وقت کراچی تھا. وہاں سے پہلے جہاز پر ہم اسلام آباد پہنچے اور ایئرپورٹ سے سیدھے ہم چکوال کے قریب ایک مقام ہے ڈوریال، وہاں بھی اسی طرح مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام کانفرنس تھی. بعد ظہر کی نشست میں اس میں شرکت کی. نماز عصر پڑھ کے وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور ابھی آپ کے سامنے یہیں حاضر ہیں. اگر لاؤڈ سپیکر بہتر ہوتا اور کچھ تعاون کرتا تو مجھے قدرے سکون مل جاتا، لیکن یہ اتنا تکلیف دہ لاؤڈ سپیکر ہے
کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو میں زیادہ پرسکون ہو کر بول سکوں گا. تاہم مجھے آپ سے جو گفتگو کرنی ہے اس کا ابتدائی حصہ قدر جمالی ہوگا. آپ کو بتا دوں انسان ہوں، تھکا ہوا ہوں، میرے اعصاب اور میرا ذہن متاثر ہے، لیکن پھر انشاءاللہ جب اس مرحلے سے ہم گزر جائیں گے تو باتیں تو بہرحال تفصیلی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے وقفوں کے بعد حاضری ہوئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ حاضری کیسے ہو گئی، دوستوں نے گوارا کیسے کر لیا. ایک صاحب نظر کا قول ہے، جو لوگ دوستوں کو گوارا نہیں کرتے پھر ان پہ دشمن مسلط ہو جاتے. خدا کا شکر ہے کہ آج ملاقات ہو رہی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ تو علماء ہی جانتے ہیں. اور یہاں ان علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو علوم نبوت کے وارث. دور حاضر کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ علم کا مفہوم بدل دیا گیا. میرے نزدیک علم وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی سے منور ہو اور ہرا کے خلوت نشین کی علمی مرکزیت سے منسوب ہے. میرے نزدیک علم وہی. کالج اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ فن تو کہلا سکتا ہے. عمارتیں بنانے کا فن، مریض کو چیرنے پھاڑنے کا فن جسے آپ آپریشن کہتے ہیں، جہاز چلانے کا فن، کمپیوٹر چلانے کا فن، حساب و کتاب کو سمجھنے اور جاننے کا فن، یہ فنی باتیں ہیں. علم وہی ہے جس کا عکس سب سے پہلے قلب رسول پہ پڑا. اور حق تعالی کے نمائندہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. پیغمبر کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فرش والوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. پیغمبر براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، پھر ساری دنیا پیغمبر کی شاگرد ہوتی ہے.
اور مرزا غلام قادیانی کے دجل و تلبیس اور جھوٹ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے پرائمری اور مڈل اور ہائی کلاسز میں جوارش پاپوش کھائی اور اتنے جوتے کھائے کہ مائنڈ سکرو لوز ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایسی ایسی حرکتیں کی کہ انسانیت کے لیے آج تک اس میں تفریح کا بہت سارا سامان ہے۔ کوئی عقل اور فکر کی سلامتی والا شخص وہ حرکتیں نہیں کر سکتا جو مرزا صاحب کرتے رہے، اس لیے کہ بچپن میں اس قدر مار پڑی کہ مائنڈ بیلنس اپسیٹ ہو گئے۔ پیغمبر فرش والوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں، یہ کنفرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت روح الامین نے آفاقی ہدایات کے مطابق اپنی آغوش امانت میں لے کے بھیجا اور حق تعالی کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق ایک مرتبہ اپنی آغوش امانت میں لے کے بھیجا، پھر چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ لیا، پھر چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ لیا۔ اب فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ابتدائی اسباق میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا تیز چلتی تھی، اس خیال سے کہ کوئی حرف، کوئی لفظ یا جملہ رہ نہ جائے۔ استاد کامل نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ استاد دیکھیے، شاگرد دیکھیے، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرے محبوب زبان جلدی مت چلایا کیجیے، آپ اس خیال سے زبان جلدی چلاتے ہیں کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، لیکن چھوٹے کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ آپ کے وجدان میں، قلب میں قرآن کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان پہ قرآن کو جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کی حکمتیں بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، وحی کے رعب میں اور وحی کی ہیبت میں سنسنی طاری ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر۔ گھر میں آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھے تو جان کی فکر ہے۔ قرآن تھا نا، حق تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ہم اگر کسی پرشکو سربلند پہاڑ پہ بھی قرآن کو نازل کریں تو وہ کانپ کانپ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کسی پہاڑ میں یہ حوصلہ نہیں کہ وہ قرآن کی ہیبت برداشت کر سکے، صرف قلب رسول میں یہ وسعت ہے کہ جہاں قرآن سما سکے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی ڈالتی ہیں، کمبل بھی اڑا دیتی ہیں اور سرہانے بیٹھ کے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ کے محبوب، مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی آپ لاوارث تو نہیں ہے۔ یہ جملے بڑے دل نشین تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ساری دنیا بھی اگر میرے موقف کی حامی بن جاتی تو شاید مجھے اس قدر حوصلہ افزائی نہ ہوتی جتنی خدیجۃ الکبریٰ کے ان جملوں سے حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی اور مجھے سکون ملتا۔ یہ ہے وہ ان جس کا آغاز ہوا قلب رسول سے، وہی کے ذریعے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نشر کیا ہے صفا کی بلندیوں سے، اور اس علم کی کرنیں سب سے پہلے پڑی ہیں صدیق عمر عثمان کے قلوب پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا براہ راست مصداق بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم۔ آگے کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم۔ ذرا اونچا کہیے۔ ہاں دیکھو، باپ پہ پہنچ گئے آپ اور بنیاد کو نہیں سوچا۔ باپ پہ بنی پراپگنڈا ہے، پراپگنڈا ہے، اور پراپگنڈا ایسی مصیبت ہے حضور کہ پراپگنڈا ایسی مصیبت ہے کہ گوبر کو مکھن ثابت کر دیتا ہے اور مکھن کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ گمنامی میں مکھن بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں اور پراپگنڈے میں گوبر مکھن بن جاتی ہے۔ بڑا خطرناک چیز ہے۔ تحریف ہوئی، یار لوگوں نے صرف اپنے مقصد کی بات لے کے اس کا پراپگنڈا شروع کیا، اور اہل سنت جب سے سن ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ابتدا کیا ہے۔ انا مدینۃ العلم وابو بکر بناؤہا۔ میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے۔ وعمر جدارہا، اور عمر کی جلالت اس کی دیواریں ہیں۔ وعثمان سقفہا، اور عثمان کی شرافت اس کی چھت ہے۔ وعلی بابہا، اور علی کا زہد و تقوی اس کا دروازہ۔ آپ نے دنیا کی کوئی ایسی عمارت دیکھی ہے جو بے بنیاد ہو، جس کی دیواریں نہ ہوں؟ بھئی اگر دیواریں نہ ہوں گی تو دروازے صاحب کہاں لگیں گے؟ دروازہ تو دیواروں ہی کے اس میں لگتا ہے۔ دروازے کے استحکام کے لیے دیواروں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دیواریں نہیں ہوں گی تو دروازہ ہوا میں لگے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دل میں بٹھائیے۔ اس پر میں نے زور اس لیے دیا کہ اب آپ بھولنے نہیں، یعنی حضور سے چل کے سیدھا حضرت علی کے پاس پہنچ جاتے ہیں فنکار۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کراس کر گئے، فاروق اعظم کو کراس کر گئے، عثمان ذو النورین کو کراس کر گئے۔ کیوں؟
جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، ابو بکر میرے دکھوں کا دوست ہے۔ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کیا تھا۔ جب ہر طرف سے سوشل بائیکاٹ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تو ابو بکر تو ہے جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ یہ سب سے پہلا مصداق ہے علوم نبوت کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو صداقت کا علم دیا، ابو بکر اس کا عملی نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عدالت کا تصور دیا، فاروق اعظم اس کا عملی نمونہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو حیا و سخاوت و شرافت کا سبق دیا، عثمان ذو النورین اس کا عملی نمونہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو زہد و ولایت اور شجاعت کا تصور دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا عملی نمونہ۔ یہ سب سے پہلے علوم نبوت کے وارث ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں حق تعالی ایسے علماء پیدا کریں گے کہ جن کے علم کو نسبت ہوگی بنی اسرائیل کے انبیاء سے۔ کیا مطلب؟ جو خوبیاں اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں تقسیم کی ہوں گی، وہ خوبیاں حق تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد میں تقسیم کر دیں گے کہ انہیں نسبت ہوگی بنی اسرائیل کے انبیاء کے علوم سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو مختلف استعداد اور مختلف انفرادی صلاحیتوں والے ملیں گے۔ حضرت ایوب کا صبر معروف ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تدبر اور حکمت معروف ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ معروف ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر خواب میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دیکھیں، صبر کا جہاں تک تعلق ہے، عثمان ذو النورین کا سا صبر انبیاء کے بعد پوری امت میں کہیں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو صبر اور حوصلے کی صلاحیت بخشی، 40 دن جس مظلوم پہ پانی بند رکھا ہے اجمی منافقین، گھیراؤ کر رکھا ہے ان کے گھر کا، پانی بند کر رکھا، 40 دن پانی بند ہے، اور پھر جب اجمی درندے حملہ آور ہوتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین پر، مزاحمت کیے بغیر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں، ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن قاتل کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس سے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں، انسانی تاریخ میں ایک حضرت حابیل ہیں علیہ السلام کہ جب حسد اور رقابت کے مارے ہوئے قابیل نے ان پہ حملہ کیا تو مزاحمت کیے بغیر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ حضرت حابیل کے بعد پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان ذو النورین ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قاتل کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی گوارا نہ کیا، خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تدبر اور حکمت کا جہاں تک تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے تدبر اور حکمت کی جو خوبیاں ودیت فرمائی ہیں، پوری ملت اسلامیہ اس پر فخر کرتی ہے، سوائے سبائی بیماروں کو۔ سبائی بیماروں کو حضرت معاویہ کا نام ہضم نہیں ہوتا، پوری امت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فخر کرتی ہے۔ اور کیوں نہ فخر کرے کہ جن کے 40 سالہ دور میں
تقریباً 20 سال تک وہ گورنر کی حیثیت سے شام کے حکمران رہے، اور پھر 19 یا 20 سال تک وہ پوری سلطنت اسلامیہ کے حکمران تھے، جبکہ اس وقت سلطنت اسلامیہ کی حدود اربع 64 لاکھ مربع میل تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دور سلطنت میں، ان کے دور حکومت میں پوری اسلامی سلطنت میں کسی تخریب کار کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ ملت اسلامیہ کے امن و سکون کو تہبالہ کر سکے۔ چن چن کے صفایا کر دیا حضرت معاویہ نے منافقین کا۔ تعبیر رویا کا جہاں تک تعلق ہے، خواب کی تعبیر بتانے کا، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے علماء پیدا کیے کہ تعبیر خواب کے بتانے میں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخصیت ہے، ہمارے شاندار ماضی کا تابناک بات، اتنا بلند مقام رکھتے ہیں تعبیر بتانے میں۔ ایک آدمی آیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم جلدی جاؤ، اپنے بچے اپنا سامان مکان سے نکال لو، تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ وہ جلدی سے گیا، اپنے بچے اپنا سامان مکان سے نکالا، جوں ہی بچوں کو اور سامان کو نکالا بلڈنگ زمین بوس ہو گئی، دھڑام سے گر پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اسی جگہ کو کھودنا شروع کر دو، تمہیں زر سرخ ملے گا، سونا ملے گا۔ اس نے جب زمین کھودنا شروع کی تو اسے سونا مل گیا۔ احباب نے عرض کیا علامہ صاحب خواب تو ایک جیسے ہیں، تعبیر مختلف ہے، یہ کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا تو شدید گرمی کا موسم، اور گرمی میں آگ تکلیف کا باعث بنتی ہے، موجب اذیت ہوتی ہے۔ میں نے اس کو تعبیر بتائی کہ تمہیں تکلیف پہنچنے والی ہے، مکان گرنے والا ہے۔ لیکن دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا تو وہ شدید سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ موجب راحت ہوتی ہے، موجب تسکین ہوتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ سردی میں کپ کپاتا ہوا کوئی آدمی جب آگ کے قریب آتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے۔ میں نے سنا کہ ایک ہمارے خان بھائی شدید سردی میں کپ کپاتے ہوئے آگ کے پاس آئے اور مزہ آ گیا، کہنے لگے اللہ میاں سے دنیا میں بھی آگ سے معروم مت کرو، آخرت میں بھی آگ سے محروم مت کرو، یہ تو بہت بڑا نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سردی میں آگ سے سکون پہنچتا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ خواب بتایا کہ تمہیں راحت ملنے والی ہے، سونا ملنے والا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں جو علماء پیدا کیے یہ انہیں فراست عطا فرمائی کہ ان کی نظر کہاں پہنچتی۔ انہی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ موت مدینہ میں آ جائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مدینہ میں موت چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدینہ میں جا کے بے قرار ہو جاتے ہیں اور واپس بھاگنا چاہتے ہیں، ان کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی۔ ابھی ہم اس فروری میں عمرے پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ ملک میں طوفان آنے والا تھا تو ہم نے کہا ابھی فرار کا راستہ اختیار کر لیا، نکل جاؤ۔ ہم نکل گئے، فروری کا مہینہ ہم نے حرمین شریفین میں گزارا۔ جب طوفان گزر گیا تو ہم پھر واپس آ گئے۔ یہاں ہوتے تو نہ معلوم کیا کیا افسانے بنتے، اور افسانے بننا اس ملک میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی کام اتنا آسان نہیں جتنا افسانہ بننا آسان۔
راوی بہت مل جاتے ہیں، روایتیں بہت مل جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں اللہ نے دوست ایسے عطا کیے ہیں کہ جو تحقیق کرنے کی تکلیف نہیں فرماتے. کہیں سے کوئی روایت پہنچی گھسی پٹی، اسے سنا، پھر ایک رائے قائم کر لی، اور پھر ایک غضب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر. ہم نے کہا بھی سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ نکل جاؤ. حرمین شریفین میں وہ دار السکون ہے، دار الراحت. تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک فقیر آدمی رہتا ہے، نام تو اس کا امیر الدین ہے، لیکن استغفر اللہ اتنا کہتا ہے گفتگو میں کہ اس کا نام ہی لوگوں نے استغفر اللہ رکھ دیا. حکیم استغفر اللہ. امیر الدین کے نام سے انہیں کوئی نہیں جانا. جیسے ہمارے مولانا محمد امیر صاحب، نام کتنا اچھا ہے مولانا محمد امیر صاحب، لیکن خطبہ دیتے ہیں چونکہ بجلی گھر کی مسجد میں. سلام کرتا ہوں آپ کو، محمد امیر کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن مولانا بجلی گھر صاحب کے نام سے سب جانتے ہیں. نام ہی بجلی گھر رکھ دیا. میں جب پچھلے دنوں ویسٹ انڈیز اور کینیڈا کے سفر پہ جا رہا تھا تو انگلینڈ سے گزرنا ہوا، گلاسگو میں حکیم صاحب کھڑے تھے. وہاں جانا ہوا، مجھے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں شاہ صاحب استغفر اللہ، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ استغفر اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ، تو آپ کب واپس آئیں گے؟ استغفر اللہ، آپ کا کتنے دنوں کا پروگرام ہے؟ میں نے کہا تیری استغفر اللہ ختم ہوگی تو میری استغفر اللہ شروع ہوگی، یہاں تو تیری استغفر اللہ ہی ختم نہیں ہوتی. تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ استغفر اللہ. لوگوں نے نام ہی اس کا حکیم استغفر اللہ رکھ دیا. اس نے واقعہ سنا کہ یہاں پاکستان کے ایک مولوی صاحب وہاں پہنچے اتفاق سے، نامراد سیاستدان بھی ہیں وہ مولوی صاحب، وہیں ریش و جبہ و دستار صافہ بندہ ہوا پاندان سمے. وہ جب وہاں پہنچے مدینہ میں تو حکیم استغفر اللہ کے ہتھے چڑھ گئے. وہ باب عبدالعزیز سے داخل ہو رہے تھے، حکیم صاحب نے پکڑ لیا، میاں صاحب آپ کیسے؟ استغفر اللہ، آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ. میاں صاحب نے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے او ہو استغفر اللہ، آپ یہاں آ گئے ہیں؟ حضور تو وہاں کراچی میں میلاد کی محفلیں ہو رہی تھی، حضور تو ان میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، استغفر اللہ، تم یہاں آ گئے ہو؟ اب میاں صاحب کی سٹی گم ہونا شروع ہوئی اور آئیں بائیں شائیں شروع کی کہ نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب نے کہا بھی تمہارا عقیدہ ہے جہاں 4-5 کلو جلیبیاں آ جائیں، جہاں 2-4 کلو لڈو آ جائیں، جہاں درجن 1.5 درجن فرنی کی پلیٹیں آ جائیں، وہاں تم کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو حضور آ گئے ہیں. تو پھر کراچی میں کئی میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور وہاں تشریف لے گئے ہوئے شرکت کے لیے استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ. ایسا گھیراؤ کیا کہ پولیس آ گئی. اور سعودی عربیہ کی پولیس جو ہے اللہ اسے سلامت رکھے، ہماری پولیس کو بھی اللہ سلامت رکھے، یہ بھی امن و سلامتی کا نشان ہے. ویسے میں ایک بات کہتا ہوں، یقین فرمائیے میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے اور آپ اس سے اتفاق کریں گے. یہ بیچارے پولیس والے جو ہوتے ہیں سفید پوش لوگ، ہم میں سے تو ہیں نا، ہمارے بھائی تو ہیں، کوئی باہر کے ملک کی وہ تو جنس نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے. لیکن یہ بھی مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم ہے. بڑے بیٹھے رہتے ہیں ریسٹ ہاؤس میں، دفتروں میں، اور حصار میں بند وہ میز پہ فیصلے کرتے ہیں اور ان بیچاروں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور فلاں کی داڑھی پکڑ لو، فلاں کی شلوار اتار دو، فلاں کا پاجامہ اتار دو، فلاں کی پگڑی اتار دو. نشانہ یہ بنتے ہیں، آرڈر ان کے ہوتے ہیں. اب اس دن اسلام آباد کا واقعہ ابھی بتا رہے تھے، پولیس والے بڑے احترام سے داڑھی والوں کو اتارتے تھے ویگن سے اور بس سے، اور اس اہتمام سے اتارتے تھے جیسے ہائی جیکر ہوں یا کوئی سمگلر ہو داڑھی والوں، اور کہتے تھے بھائی دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، بس ذرا لائن لگ جاؤ. کراچی میں ابھی جو حادثہ ہوا ہے پچھلے دن، میں وہیں سے آ رہا ہوں، چونکہ وہ جو لڑکیاں زخمی ہوئی ہیں
پولیس کی لاٹھی چارج سے بے ہوش پڑی ہیں عباسی شہید اسپتال میں. جب انہیں ہوش آتا ہے تو پھر پولیس 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 کہہ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں ان کو انجیکشن لگاتے ہیں دوائیاں دیتے ہیں جو ہوش میں لاتے ہیں. پھر جب ذرا ہوش آتا ہے تو پولیس آ گئی پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہی تماشا ہوتا ہے. ڈاکٹر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بیچاری ہوش میں آنے کے بعد کہتی ہے پولیس آ گئی پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. تو لیکن سعودی عربیہ کی پولیس وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہو پولیس آ جائے تو اسے ہوش آ جائے. اب یہ ہے کہ بھائی آپ کہیں گے وہ رشوت لیتے ہیں کہ نہیں, وہ رشوت کیوں لیں, ان کو اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ رشوت کی ضرورت ہی نہیں انہیں. ایک پولیس والے کی تنخواہ وہاں اتنی ہے کہ آپ کے وزیر صاحب کو بھی نہیں مل سکتی. یہ بلا مبالغہ کر رہا ہوں. اور یہاں آپ پولیس والے کو دیتے ہیں کل 900-1100 روپیہ اور کہتے ہیں کہ کھڑے رہو ساری رات میری گلی کے کونے پہ کوئی چور نہ آنے پائے. اس کے بچے ہیں, اس کے بوڑھے والدین ہیں, اس کے بھائی ہیں, وردی پہننے کے بعد وہ سفید پوش بھی ہو جاتا ہے. اس کو بہرحال معاشرے میں ذرا اپنا تھوڑا سا وقار بھی رکھ رکھاؤ کے ساتھ ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. کوئی اور 900 روپے میں یا 10 میں یا 1100 میں گزارا کر کے دکھائے تو پھر ان سے ہم توقع کریں کہ وہ بھی گزارا کریں. رشوت بری بلا ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن رشوت بند ہونے سے پہلے آپ ملازمین کو ان کی ضروریات کے مطابق تنخواہ دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص چوری کرتا ہے, حکم ہوتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, لیکن وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں مجبور تھا اور میری یہ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے, میں بڑا شرمندہ ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں اس کی مجبوریوں کو تو آرڈر کینسل کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ مجبوریاں جو اس نے بیان کی ہیں, اگر کوئی انسان اس قدر مجبور ہو جائے تو پھر اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا. قاد الفقر ان یکون کفرا, تقاضے سامنے ہوں, ضروریات سامنے ہوں, بچے بیمار ہوں ان کے لیے علاج کا پیسہ نہ ہو, بہن کی شادی تیار ہو اس کے جہیز کے لیے کپڑے نہ ہوں, بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں, جیب خالی ہو, پھر کیا کرے گا؟ رشوت نہیں لے گا. نئی کابینہ میں جو سیاسی بٹیرے پھنسائے جاتے ہیں اور ان پہ جو خرچ ہوتا ہے, اگر اس خرچ کا 10واں حصہ ان غریب ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے خرچ کیا جائے تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ رشوت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. پولیس آ گئی, سعودی عربیہ کی پولیس آ گئی, انہوں نے مولوی صاحب کو پکڑا. حکیم صاحب نے کہا استغفر اللہ, اس کا یہ عقیدہ کہ جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ کہتے ہیں پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے. جس طرح اللہ علام الغیوب ہے یہ کہتے ہیں حضور بھی علام الغیوب ہے. جس طرح اللہ کار ساز ہے یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی کار ساز ہوتا ہے. جس طرح اللہ مشکل کشا ہے یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی مشکل کشا ہوتے ہیں. اب جو انہوں نے حالات معلوم کیے اور پتہ چلا, انہوں نے مولوی صاحب کو وہیں سرکاری جیپ میں بٹھایا, جدہ لے آیا اور جدہ لے آ کر کراچی آنے والی فلائٹ میں بورڈنگ کارڈ لے کے بٹھایا. امیگریشن کو ہدایات کر دی کہ اب قیامت تو آ جائے لیکن یہ مولوی سعودی عربیہ میں پھر کبھی قدم نہ رکھ سکے. آپ نے دیکھا دیر خواہ کے نفع, دیر خواہ نا, اچھا بھاگا ہے یا بھگایا گیا ہے؟ بھگایا گیا ہے, بھاگا نہیں ہے, بھگایا گیا ہے. استغفر اللہ, بھگایا گیا ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی کو پسند کر لیتا ہے تو نائجیریا کے سیاہ فام, نائجیریا کے سیاہ فام, سری لنکا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھی بمشکل 2.5 بالسٹ کے, 3 بالسٹ کے بھی نہیں, چھوٹے چھوٹے, طواف کرتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے بونے بھاگ رہے ہیں. پسند کر لیتا ہے تو افریقہ کے سیاہ فام کو بلا لیتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے تو اس طرح کے وہیں ریش و جبہ و دستار. مولانا رومی بڑی عجیب بات کہہ گئے
فرمایا ایک چھوٹی سی چیونٹی کے دل میں خیال آیا کہ میں بیت اللہ میں جاؤں اور مطاف میں گھوموں، پھر حاجیوں کے پاؤں میں روندی جاؤں، کچھ نہیں جاؤں۔ فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، چیونٹی پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ میگے کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں اور پھر حاجیوں کے پاؤں میں روندی جاؤں، لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، بیچ میں صحرا، سمندر اور دریا، یہ جائے تو کیوں کر۔ رب العالمین کو اپنی اس حقیر مخلوق کی آرزو اتنی پسند آ گئی کہ حق تعالی نے سبب بنا دیا، گویا ویزا بھیج دیا، ایک کبوتر کو وہاں بٹھایا، چیونٹی کے دل میں بات ڈالی، تیری فلائٹ یہی ہے، اس کے پاؤں سے چمٹ جا۔ وہ پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر اڑا، فضاؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں سے گزرتا ہوا، دریاؤں سمندروں کو عبور کرتا ہوا، سیدھا مکہ میں پہنچا، بیت اللہ کے دامن میں اترا، مطاف میں بیٹھا۔ حق تعالی نے فرمایا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری عشق کی منزل آ گئی۔ دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ پشاور کے روشن ضمیروں، جب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو ننھی سی چیونٹی کو، میگے کو بلا لیتا ہے، اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو ڈھائی ڈھائی من کے چیونٹے بھگا دیتا ہے۔ یہ تو اس کا انتخاب ہے، نہیں وہ جسے چاہے چن لے، وہ جسے چاہے منتخب کر لے۔ میرے عزیز دوست، ایک بات کہوں گا سعودی عربیہ کے لوگوں کے بارے میں، انسانی نقطہ نظر سے کمزوریاں ان میں بھی ہیں، وہ بھی اس دور کے انسان ہیں، لیکن ایک خوبی قابل تعریف ہے کہ وہ سعودی عربیہ کی سرزمین پر شرک اور بدعت کے جراثیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ یہاں کچھ تو تم بھی بولا کرو یار، سب کچھ مجھ سے نہ بلوایا کرو۔ یہاں اگر کوئی حضرت صاحب کے خلاف کچھ کہہ دے، کوڑے لرز رہے ہیں، لرز۔ حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان۔ جنگل میں شیر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، نہیں مطالبہ کرتے۔ میں یہ قرارداد واپس کرتا ہوں، نہیں مطالبہ کرتے، رکھو جب تک تمہارا جی چاہے، جب تک جی چاہے رکھو، انشاءاللہ جب باہر آئے گا تو ساری قضائیں ادا کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، سنو، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، سعودی عربیہ کے لوگ شرک و بدعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور یہاں چوروں کو چھٹیاں ہیں اور چوکیداروں پہ پابندی۔ کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے حدیث یہ تو آرٹیفیشل سٹوریز،
تو آرٹیفیشل سٹوریز. کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے صحابہ لٹیروں کی جماعت، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. کوئی بکواس کرتا ہے عثمان کوئی اسلام کو تو نہیں چاہتا تھا، وہ تو حضور کی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حضور کی بیٹیوں پہ عاشق تھا، اس لیے ایمان لایا. یہ کتابیں لکھی گئی اس ملک میں، اور ہم نے یہ کتابیں بائی ہینڈ دی ان کے پاس جا کے بائی ہینڈ دی. ہم جاتے ہیں ان کے پاس، اس لیے جاتے ہیں کہ اتمام حجت ہو جائے، حشر میں اللہ کے سامنے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ان کو ساری بات بتا دی. لیکن اگر ہم جب جائیں تو ہم پہ اعتماد کیا کرو. ہم ان لوگوں کو بد نصیب سمجھتے ہیں. میرے جذبات یہ ہیں کہ ہم ان لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں جو حکمرانوں کے جاہو جلال کے سامنے جھکیں یا ضمیر کا سودا کر کے بکیں. جھکنے اور بکنے والوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں چاہیے. زندگی کا آخری سانس ضمیر کے مطابق زندگی گزرے گی. ہم نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، تلخیاں گوارا کریں گے، لیکن اسماعیل شہید اور محمود الحسن کی روح سے بغاوت نہیں کریں گے. تکبیر، باقی آپ کو اللہ سلامت رکھے. ہاں کہ اگر ہم ٹیڑھا ہونا بھی چاہیں تو آپ ہمیں سیدھا کریں، اس پر میں شکر گزار ہوں. یقین فرمائیے میں شکر گزار ہوں. انسان ہیں ہم بھی، فرشتے تو نہیں ہیں. اور پھر اس دور میں تو بڑے بڑے بڑھ کے درخت اڑ رہے ہیں، بڑے بڑے پیپل کے درخت دھڑام سے زمین پہ آ رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کی نگاہ شفقت ہے اس قدر کہ آپ ہمارے اوپر نظر رکھ رہے ہیں. حوصلہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم راستے سے ہٹنا بھی چاہیں تو آپ ہمیں سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ. فتنوں کو چھٹیاں اور فتنوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر پابند. کیا ہو جاتا اس دن اسلام آباد میں؟ معلوم کیا ہو گیا تھا؟ بتائیں آپ. یہ تو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے وہ احتجاجی کانفرنس ہو گئی، ورنہ تو ہم صرف اس لیے گئے تھے کہ چونکہ مسلم لیگ کا خلخلہ ہے کہ وہ تشریف لا رہی ہے، محترمہ و مکرمہ مسلم لیگ صاحبہ آ رہی ہے. ہم یاد دلانے گئے تھے کہ یہ مسئلہ موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اسمبلی کے ممبران کو یاد دلانے گئے تھے کہ سنو، پاکستان کا مسلمان رحمت للعالمین کے مقابلے میں کسی اور کی نبوت کی گاڑی نہیں چلنے دے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، حالات چاہے کچھ ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ داڑھی والا گوارا نہیں. ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اسلام آباد خواتین کا شہر ہے اور کوئی مرد یہاں داخل نہ ہونے پائے. مفتی صاحب یاد آ گئے مجھے اس دن. ایوب خان کی اسمبلی میں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جب پردے پر دلائل پیش کر رہے تھے، یاد اس دن بھی آیا تھا، لیکن کانفرنس کی متانت اور سنجیدگی کی وجہ سے میں نے یہ سنایا نہیں. وہاں میں جس حالت میں پہنچا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، بتاتا نہیں ہوں اس لیے کہ سی آئی ڈی والے لکھ لیں گے اور ہمارا طریقہ واردات کا ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن جس طرح پہنچا ہوں وہ مجھے معلوم ہے. جب روانہ ہو رہا تھا کچھ دوستوں نے کہا شاہ صاحب مشکل ہے، نہیں پہنچ سکیں گے. جب قریب آ گیا تو کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو جانے دیں. میں نے کہا میرا مشکل کشا سب سے زیادہ طاقت والا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے. ہاں سبھی جو آئے چل کے آئے وہ پہنچے تقریباً، اور جن کا ارادہ ہی نہیں تھا پھر وہ ان کی تو خیر علاج ہی کوئی نہیں. انگاروں سے کھیلنا سب کا حوصلہ تو نہیں ہوتا نا. بہت سارے تو یہ کہہ کہ ڈر کے بیٹھ کے نہیں اسلام آباد میں نہیں جانا چاہتے، حالات ٹھیک نہیں ہیں.
مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایوب خان کی اسمبلی میں دلائل دے رہے تھے پردے پر کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اور کنونشن لیگ کی ممبر خواتین ان کا اصرار تھا نہیں، عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آج بھی ایک محترمہ کا بیان پڑھا میں نے، نو مولود اسمبلی کی ممبر ہے، وہ بھی انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ پردہ کرنے سے عورت کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا صرف پردہ کرنے سے ہی ہوش حواس اڑتے ہیں اور کسی بات سے نہیں اڑتے؟ یہ اصل میں امریکن سانچے کی ڈھلی ڈھلائی شخصیتیں ہیں، امریکن سانچے میں ڈھلی ڈھلائی شخصیتیں، مجسمے تو یہاں کے ہیں، ٹیون وہاں کی ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی یہی صورت حال تھی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی دیکھو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات یہی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اب اگر کسی کو یہ اللہ کا قانون پسند نہیں آتا اور وہ حدیں کراس کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی بات ہے۔ دلائل اتنے بھرپور تھے اور اتنے سنجیدہ تھے کہ جواب کی کسی میں جرت نہ ہوئی تو سازش تیار ہوئی کہ مفتی صاحب کی ہوٹنگ کی جائے۔ اس ہوٹنگ کے لیے پروگرام یہ طے پایا کہ ممبر خواتین جو ہیں، مفتی صاحب جب اسمبلی میں قدم رکھیں تو وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، مفتی صاحب کے سامنے چہرہ چھپا لیں، اور پھر سرکاری بینچ بجائے جائیں، سیٹیاں بجائی جائیں، تالیاں پیٹی جائیں، مفتی صاحب کی ہوٹنگ ہو۔ بنگال کے مولوی فرید احمد ہوا کرتے تھے مرحوم، انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ اتفاق سے اس سیشن میں، اس اجلاس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کے آخر میں تشریف لائے۔ جو ہی اسمبلی میں قدم رکھا عورتوں نے جلدی سے کپڑے ڈال لیا اپنے اوپر۔ اب سیٹیاں بجنے لگی، تالیاں بجنے لگی، ڈسک بجائے گئے، ہیئر 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 کی آوازوں سے اسمبلی ہال گونج اٹھا اور ایک طوفان مچا ہوا ہے، کہہ کہے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف اشارے ہو رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے مولوی، لیکن مفتی صاحب بڑے وقار کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنی کرسی کی طرف بڑھتے رہے، اور نشست پہ جا کے انہوں نے مائکروفون آن کیا اور پھر گویا ہوئے، کہنے لگے مسٹر اسپیکر اور معزز ممبران، میں ایک مسلمان ممبر کی حیثیت مسلمانوں کے ملک نمائندگی کرنے والے مسلم ایوان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ دیکھیے، مسلمان عورتوں کی نمائندگی کرنے والی مسلمان ممبر خواتین کو آج یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، وہ دیکھیے پردہ کر کے بیٹھی ہیں، انہوں نے میرے موقف کی تائید کر دی۔ آخر مسلمان عورتیں مسلمانوں کی اولاد ہے، کوئی انگریز کی اولاد تو نہیں ہے، ان کی رگوں میں مسلمانوں کا خون دوڑتا ہے، برٹش خون تو نہیں دوڑتا۔ ذرا دیر سے سمجھ میں آیا مسئلہ، لیکن آ تو گیا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ خواتین ممبر کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، وہ کر کے بیٹھی ہیں۔ لیکن ان کی اس طرز عمل سے معزز ممبران کا جو استحقاق مجروح ہوا، اس پر مجھے سخت افسوس ہے، اس لیے کہ میرے آنے پر انہوں نے پردہ کیا ہے، میرے سوا کسی ممبر کے آنے پر انہوں نے پردہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایوان میں، اسمبلی میں انہیں میرے سوا کوئی مرد ہی نظر نہیں آیا، باقی سب کو اپنی جن سمجھا۔ اس سے جو آپ کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے، اس پر مجھے سخت افسوس۔ اس دن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مردوں کا داخلہ آج ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اس سے پہلے سے ساری ایک ہی جنس رہتی تھی۔ لیکن سلام کرتا ہوں میں ان بہادر، غیور، روشن ضمیر مسلمانوں کو، کشمیر سے، ہزارہ سے، ادھر پشاور سے، پنجاب کے مختلف اضلاع سے، بلوچستان سے محمد زمان خان صاحب آئے،
اللہ ان کی عزتوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کو رفعت عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ 15-15 20 میل پیدل چل کے آئے لیکن کانفرنس میں شریک ہوئے، انہوں نے وہ سڑکیں چھوڑ دی۔ جب انہیں پتا چلا کہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، راستہ روکا جا رہا ہے، تو انہوں نے روڈ چھوڑ دیے، جنگلوں کا راستہ اختیار کیا، مشکلات کا سامنا کیا لیکن پہنچے۔ یہاں ہمارے دوست اس طرح کرتے ہیں، داڑھی والے کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہائی جیکر جا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہاں پر یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی فتنہ برداشت نہیں ہوتا، یہاں سب کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے، لاہور کے ایک بے ایمان نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اس کو پکڑنے کے بعد فوری طور پر اس کے اوپر چند گھنٹوں کا وہ سماعت ہوتی اور پھر منٹو پارک میں اس کو گولی سے اڑا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس لیے اس کو گولی سے نہیں اڑایا جائے گا کہ وہ قادیانی ہے۔ اور معاف کرنا، آج تک کسی قادیانی کو یہاں ٹچ نہیں کیا گیا، کسی قادیانی کو کسی کلیدی عہدے سے ہٹایا گیا نہیں ہٹایا گیا۔ مسلمان تو کئی شہید ہو چکے ہیں کلمہ اسلام کی حرمت کے تحفظ کے لیے، قرآنی آیات کی حرمت کے تحفظ کے لیے، مسلمان تو شہید ہو چکے ہیں، لیکن قادیانی کو آج تک ٹچ نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا میں نبی ہوں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں CMLA ہوں؟ یہ اس لیے نہیں کہتا کہ اسے پتا ہے میری کھال اتار دی جائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں یا میں صدر پاکستان ہوں تو اس کو پتا ہے کہ میری کھال اتار لی جائے گی، تو اس نے کہا چلو نبی ہی کہہ دو اپنے آپ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ چند دن کی جیل ہوگی نا، لیکن نبوت کا امیج تو ڈائنامیٹ ہو جائے گا نا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی جسارت ہے اسلام میں۔ اس کا علاج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ ہوا کہ جہاد کیا گیا ان آوازوں کے خلاف، چن چن کر ان کا صفایا کیا گیا اور ملت اسلامیہ کو محفوظ کیا گیا ان بدبختوں سے۔ اب بلوچستان میں ایک اور فتنہ ہے، زگری کہتے ہیں اسے، زگری۔ وہ کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب فضول ہیں، مولویوں کو ڈھکوسنے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس چلتے پھرتے ذکر کرنا چاہیے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے۔ نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو گوارا کیا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ہر ایک کا اپنا مذہب ہوتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس انکار کے بعد بھی وہ مسلمان رہتا ہے؟ جب وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک قبلہ بھی بنا رکھا، کوہ مراد، کیا کہا میں نے؟ کوہ مراد بنا رکھا ہے۔ وہاں پر رات کے خاص حصے میں سارے نامراد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، مرد و زن کا مخلوط طواف ہوتا ہے، اور جو جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ قابل بیان میں، اس کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ ہم نے وہاں بلوچستان میں جا کر اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی، کانفرنسیں شروع کی، تو ہم نے نوش کی خزدار، زیارت اور کوئٹہ میں اور وہاں کاغان وغیرہ میں چند کانفرنسیں کی تھی کہ صوبائی انتظامیہ نے ہمیں صوبہ بدل کر دیا، نکل جاؤ۔ بابا سعدی بڑا عجیب آدمی تھا، میں نے کہا دور حاضر کا جمبو جیٹ شاید اتنی دنیا نہ گھوم سکے جتنا بابا سعدی نے پیدل دنیا گھوم لی تھی۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو کتے پیچھے پڑ گئے، ادھر سے ادھر سے آگے پیچھے ہر طرف سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، پریشان ہو۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی لکڑی پتھر ہاتھ میں آئے تاکہ میں انہیں بھگاؤں۔ اب جو دیکھا تو ایک پتھر نظر آیا، اسے اٹھانے کی کوشش کی،
وہ ہاتھ میں نہ آیا اس لیے کہ نیچے زمین میں دھسا ہوا تھا، اوپر تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، نیچے زمین میں بڑا تھا۔ جب ہاتھ میں نہ آیا، شاعر تو فطری تھے، فی البدی ایک جملہ کس دیا کہ اینچا جب مردمان، میں مردمان کہہ رہا ہوں، انہوں نے گالی دی ہے بڑی سخت۔ اینچا جب مردمانم سگارا کشادند و سنگھارا بستند، عجیب لوگوں کی بستی ہے، کتوں کو چھوڑ دیا ہے، پتھروں کو باندھ دیا، جو چھوڑنے کی چیز تھی اسے باندھ دیا، اور جو باندھنے کی چیز تھی اسے چھوڑ دیا۔ پابندی لگنی چاہیے تھی قادیانیوں پر۔ قادیانیوں کو انگلینڈ میں جو ان کا اجتماع ہو رہا تھا، اس اجتماع کی جگہ کا نام انہوں نے اسلام آباد رکھا۔ میں آج سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرنے سے باز نہیں آتے، جب وہ کلمہ طیبہ کے بیج سینے پہ لگاتے ہیں، جب وہ قرآنی آیات کو استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں، تو کیا انہوں نے ملک کی قانون کی بغاوت کی ہے کہ نہیں کی؟ بغاوت کی؟ انہوں نے آرڈیننس کی بغاوت کی کہ نہیں؟ تو پھر انہیں کیا سزا ملی؟ کوئی سزا ملی انہیں؟ کوئی سزا نہیں۔ حالانکہ ان کی نیشنلٹی کینسل ہونی چاہیے، پاکستان کی نیشنلٹی۔ کوئی حق نہیں پہنچتا ان لوگوں کو پاکستان میں رہنے کا، جو پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ٹھیک ہے؟ اور ہم پاکستان کے قانون کے وفادار ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ادھر پابندیاں، ادھر پابندیاں، آگے پابندیاں، پیچھے پابندیاں، دائیں پابندیاں، بائیں پابندیاں، جدھر قدم بڑھاتے ہیں آگے پابندیاں۔ یہ شاید پہلی مرتبہ ہے پشاور میں کہ جب میں یہاں پہنچا تو ایک پولیس کے بھائی نے مجھے آ کر مصافحہ کیا اور پھر میرے لیے راستہ بنایا کہ تشریف لے آئیے۔ میں نے کہا شکر ہے، یہ منظر بھی دیکھ لیا ہم نے، ورنہ ہر طرف راستے بند۔ جگریوں پر پابندی لگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور میری معلومات کے مطابق، میں اب نام نہیں لیتا، لیکن ایک اہم لیڈر بلوچستان کا، وہ بھی جگری ہے، نام نہیں لیتا ہوں ابھی، اس کو میں نے تار بھی کی، اس کو خط بھی لکھا اور پرسنل میسج بھی بھیجا ہے اسے کہ تم پھر فور قومی پریس میں اعلان کرو کہ میں جگریوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور جگریوں کے سربراہ محمد اٹکی۔ اب بتاؤ، نام محمد، ہم جائیں کہاں؟ یہ اٹک ہے نا آپ کا پہلو میں، یہ تبرکات سارے پنجاب کے ہیں، چاہے پرویز ہو، چاہے چکڑالے کا عبداللہ ہو، چاہے غلام قادیانی ہو، چاہے یہ اٹکی ہو، تبرکات سارے پنجاب کے ہیں ماشاءاللہ۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سندھ کی ایک جگہ تشریف لے گئے، لوگ بڑے جاہل، قبر پرست، پیر پرست، شاہ صاحب نے بڑی سخت تقریر کی قبر پرستی کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو اپنے میزبان کے پاس تشریف لے آئے، ایک در محمد شاہ صاحب ہوا کرتے تھے سندھ میں، وہ میزبان کے شاہ صاحب، وہ در محمد شاہ صاحب کہنے لگے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے، حضرت آپ نے آج سندھیوں کو بڑا رگڑا ہے کہ یہ بڑے جاہل ہیں، بڑے قبر پرست ہیں، بڑے پیر پرست ہیں۔ تو معاف کیجیے گا، ہم بہت جاہل صحیح، بہت پیر پرست صحیح، بہت قبر پرست صحیح، لیکن آج تک کسی سندھی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ شرف پنجاب کو حاصل ہوا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نے تو میری ناک کاٹ ڈالی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اب مجھے کوئی اپنی خوبی نظر نہیں آتی، واقعی یہ کلنک کا ٹکا ہمارے ماتھے پہ۔ نام محمد ہے، اس کا بھی اٹک کا رہنے والا تھا بدبخت، وہاں جا کے آباد ہوا۔
ایک آدمی کا نام محمد تھا، اسی طرح وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا میں بھی معراج پہ جاؤں گا. بیوی کہتی کم وقت حیا کر، معراج پہ جانے والا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ تو کہتا بس تو وہابی کی بچی معلوم ہوتی ہے، تو جلتی ہے، میرے عروج کو برداشت نہیں کرتی، میری بلندی کو برداشت نہیں، تو جلتی رہے گی، اڑتی رہے گی، دیکھ لینا کہ میں معراج کر کے آ جاؤں گا. اب ایسا جنون سوار ہوا کہ شام کو جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور کہے اللہ میاں بلا لے مجھے، آ گیا. روزانہ جا کے رات کے طویل حصے تک انتظار کرتا رہے، اللہ میاں بلا لے. سکول کے بچوں کا گزر ہوا ایک دن، ایک شرارتی بچے کو شرارت سوجھی، اگلے دن وہ اس کے آنے سے پہلے چڑھ گیا درخت پر اور رسی بھی لے گیا لمبی سی. اب یہ آ گیا، اللہ میاں بلا لے مجھے، آ گیا ہوں. اس بچے نے رسی کا وہ بنایا، پھندا بنایا اور اس کو پھر لٹکایا. اب یہ آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہے اللہ میاں بلا لے، معراج پہ بلا لے، آ گیا ہوں. بچے نے کہا یہ پھندا گلے میں ڈال لو، ہم تجھے بلا لیں گے. اب جو آنکھیں کھولی تو سامنے پھندا کھڑا ہے، سخت گھبرایا، کانپ گیا، یہ پھندا کیسے ڈال دیا؟ بچے نے کہا گھبراؤ نہیں، نورانی پھندا ہے، کچھ نہیں ہوگا. جب تک یہ نہیں ڈالو گے ہم تجھے نہیں بلائیں گے. ڈال لیا، پھندا ڈال لیا. اب جو ہی اس نے پھندا ڈالا بچے نے کھینچنا شروع کر دیا اور وہ فٹ ہوتا چلا گیا. بچے نے کوشش کی اسے اٹھا تو نہ سکا، اب کہاں تو وہ چھوٹا سا بچہ اور کہاں یہ قوم کے نذرانوں پہ پلا ہوا بلڈوزر. وہ بیچارہ اٹھا کیسے سکتا؟ اٹھا تو نہ سکا لیکن کھچائی ایسے کی کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، زبان باہر نکل آئی، تڑپ کے کہنے لگا اللہ میاں ایک مرتبہ چھوڑ دے، پھر کبھی معراج کی تمنا نہیں کروں. اس نے 2-4 جھٹکے بڑے شاندار لگائے اور پھر چھوڑ دیا، منہ کے بل زمین پہ گرا، جلدی سے پھندا نکالا اور بھاگا. گھر میں جا کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، سانس پھولا ہوا ہے، برا حال ہے، پسینہ بہ رہا ہے. بیوی نے دروازہ کھولا، صورتحال کو دیکھ کے کہنے لگی معراج ہو گیا؟ پھر کہنے لگا ہٹ جا وہابی کی بچی، اللہ میاں ناراض ہوا بیٹھا تھا، مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں، تجھے معراج کی لگیں گی؟ اب کم وقت نام محمد ہے، دعویٰ کیا میں بھی نبی ہوں. وہ اس محمد اٹکی کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے مکران کے ساحل پر، اور میں اس کی تعداد اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، بالخصوص نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اس فتنے میں، اس لیے کہ ان کا سیکسیل ذوق جو کلب وغیرہ میں داخلہ لیتے تھے اب وہ وہاں پورا ہو رہا ہے. میں آج کے اس اجتماع کے ذریعے اپنے سی آئی ڈی کے دوست وہ میری اس بات کو لکھیں اور ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں کہ نوٹس لو ان فتنوں کا، جگری فتنے کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ ملک و ملت کے لیے انتہائی خطرناک فتنہ ہے، انجام صحیح نہیں ہوگا. دیکھو آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج سے 4 سال پہلے جب اسلام آباد کا گھیراؤ کیا تھا، کچھ لوگوں نے پکچنگ کی تھی، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ان لوگوں کو آزاد مت چھوڑو. وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے سیپریٹ زکات آرڈیننس ہونا چاہیے، ہم اس طرح زکات نہیں دیتے. اور نعرہ یہ تھا، ہمارے پاس وہ کیسٹیں موجود ہیں، نعرہ تھا کہ ہم نے ابو بکر کو زکات نہیں دی تھی تو ضیاء الحق کو کیسے دیں؟ یہ نعرہ ہے ان کا. آج بھی مختلف مقامات پر جو ان کے احتجاج ہو رہے ہیں، انتہائی دل آزار زبان استعمال کر رہے ہیں وہ، لیکن انہیں کیوں برداشت کیا جا رہا ہے میں پوچھتا ہوں. ہم حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہو کر یہ مطالبہ کرتے ہیں.
کہ انہیں آزاد نہ چھوڑا جائے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کے مکتب فکر کا آدمی اسمبلی کا اسپیکر بنا ہے. ہمیں معلوم ہے. لیکن اگر اس نے فرقہ وارانہ معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو پھر انشاءاللہ پاکستان کا غیور سنی صدیق عمر عثمان و علی کا رضاکار انشاءاللہ صحابہ کے دشمنوں کو نہ اسمبلی کے اندر چھوڑے گا نہ اسمبلی کے باہر چھوڑے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان حالات میں موجودہ حالات میں اس طرح کے فتنے بپا کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ ہماری قومی زندگی کا تقاضا ہے. اب کراچی میں نے حالات کا جائزہ لیا. بھئی حادثہ ہو گیا، بڑا افسوس ہے. حادثہ ہو گیا، ہمیں اس پر افسوس ہے. نہیں ہونا چاہیے. جس ڈرائیور نے حماقت کی ہے ممکن ہے کہ وہ لائسنس یافتہ ہی نہ ہو. یہ تو آپ کو معلوم ہے. کچھ لوگ ویسے ہی اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہوتا. اور پھر اگر لائسنس ہوتا بھی ہے تو چھان بین کب کی جاتی ہے کہ یہ مینٹلی اپسیٹ تو نہیں ہے. یورپ میں ڈرائیونگ لائسنس اس کو ملتا ہے کہ جو کولڈ مائنڈ ہے، جو جذبات میں نہ آئے، جو غصے میں نہ آئے. اور یہاں سبحان اللہ ایک گاڑی جا رہی، آپ تھوڑا سا قریب گزارے تو صحیح، وہ یوں دیکھے گا اور آستین چڑھائے گا، رش رش رش. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسے پاگل کو کون دیتا ہے اسٹیئرنگ پہ کون بیٹھنے دیتا ہے؟ یہ تو پاگل ہے کم وقت جو اپنے قریب گاڑی گزرتا دیکھتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے، آستینیں چڑھا کے کہتا ہے رش. اس کو پکڑو اور اسٹیئرنگ سے اٹھا کر نیچے بٹھاؤ. یہ اس قابل نہیں ہے کہ گاڑی چلائے. اب ممکن ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہ ہو، اور اگر لائسنس ہو تو وہ کوئی جنونی ہو. بے شک اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے. میں نے رات بھی لاکھوں کے اجتماع میں کراچی میں مطالبہ کیا کہ اس ڈرائیور کو پھانسی دے دو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اس واقعے کی آڑ میں چند لوگ سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے امام باڑو میں اجلاس کر کے گالی گلوچ کا جو بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یہ انتہائی قابل نفرت ہے اور اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ایسے عناصر پر کڑی نظر رکھے جو قومی زندگی میں کسی معمولی واقعے کو آڑ بنا کر بحران پیدا کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اخبار میرے پاس ہے اس میں بھی ایک اس طرح کی خبر لکھی ہوئی. میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا، نہ میرا ضمیر اجازت دیتا. میرے نزدیک یہ بزدلی ہے کہ کسی ایسے اتفاقی حادثے کو آڑ بنا کر اس سے سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے. میرے نزدیک یہ بہادری نہیں ہے، جوان مردی نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے. بہادری ہے تو کھل کے میدان میں آؤ نا، کھل کے میدان میں آؤ. تو میرے عزیز دوست، اللہ تعالی ہمارے سعودی عربیہ کے بھائیوں کو سلامت رکھے کہ وہ اسلام کے خلاف کسی فتنے کو برداشت نہیں کرتے. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں اس آرزو میں بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آئے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ تبلیغی نصاب کے مصنف اور الیاسی لشکر کے جرنیل، آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں گزار دیا کہ موت مدینہ میں آئے. اللہ نے کرم کیا، موت مدینہ میں آئی. باب جبرائیل کے سامنے جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں انہیں ٹھکانہ مل گیا. آج بھی ایک درویش بیٹھا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، حضرت قاری فتح محمد صاحب. میں جنہیں فنا فی القرآن کہتا ہوں، عاشق قرآن کہتا ہوں. آنکھوں سے پہلے معذور تھی، اب فالج کا حملہ ہوا، ہاتھ معذور ہو گئے، زبان معذور ہو گئی، پاؤں معذور ہو گئے.
ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، پاؤں چل نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں۔ ویل چیئر پہ لایا جاتا ہے، انہیں چیئر لفٹ پہ لایا جاتا ہے، باب صدیق اکبر کے سامنے مسجد نبوی میں گزارا جاتا ہے۔ عصر، مغرب اور عشاء یہ 3 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد لیٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک قاری ان کا شاگرد قرآن پڑھتا ہے، اور قاری صاحب کے چہرے پہ میں نے جو سکون، راحت اور مسرت کے نقوش دیکھے ہیں، پشاور کے دوستو اللہ شاہد ہے کہ کسی کو سارے جہان کی اگر دولت مل جائے شاید اس کے چہرے پہ اتنا سکون نہیں ہوگا جتنا معذوریوں میں گھرے ہوئے اس عاشق قرآن کے چہرے پہ میں نے سکون دیکھا۔ اصل میں سکون کا تعلق بینک بیلنس سے نہیں ہے، سکون کا تعلق قلب کی کیفیت سے ہے۔ وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ موت مدینہ میں آئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس انتظار میں تھے کہ موت مدینہ میں آئے۔ حج کا موسم آ گیا تو چاہتے تھے کہ حج بھی کر لوں، پھر یہ خیال آیا حج پہ جاؤں اگر راستے میں کہیں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ اس زمانے کا حج تو امتحان ہوا کرتا تھا۔ اب دور حاضر کا حج تو یہ ہے کہ آپ صبح کھانا کھائیں، ناشتہ کریں پشاور میں اور کھانا جا کے کھائیں مکہ مکرمہ میں۔ 4 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ جائیں گے، 1 گھنٹہ میں آگے مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں گے آپ۔ اس وقت کا حج مکہ مکرمہ سے جب لوگ چلا کرتے تھے، تپتے ہوئے صحرا، تا حد نظر کوئی سبزہ نہیں، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں، پانی کے مشکیزیں لٹکائے ہوئے، کھانے کا سامان اٹھایا ہوا، اور شدید گرمی میں تپتے ہوئے صحرا سنگریز انگاروں کی طرح دہکتے تھے۔ ان پہ چل چل کر کئی ہفتوں کے بعد مکہ پہنچتے تھے، مدینہ سے چل کر۔ آج تو اللہ سلامت رکھے سعودی بھائیوں کو، انہوں نے موٹر وے بنا دیا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، کل 3.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے مدینہ سے مکہ مکرمہ۔ کھلی شاہراہ، 4-5 گاڑیاں ادھر، 4-5 گاڑیاں ادھر، بیچ میں 15 فٹ کا پارٹیشن لائن ہے، اور یہ شاہراہ انہی نقوش پہ بنائی گئی ہے جن نقوش پر نبی و صدیق نے ہجرت کا سفر کیا۔ نبی و صدیق نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک جن راستے پر، جن نقوش پہ سفر کیا تھا، سعودی بھائیوں نے اسی راستے پر اور انہی نقوش پر وہ شاہراہ بنا دی، اس کا نام ہی شاہراہ ہجرت رکھا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، مطاف میں جو اینٹ بچھی ہوئی ہے جس میں کیمیکل اجزاء ملائے گئے ہیں، وہ شدید گرمی میں بھی ٹھنڈی رہتی ہے، اور ٹھنڈی بھی اتنی کہ آپ کو طواف کرتے ہوئے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اینٹ کی ٹھنڈک آپ کے پاؤں کو اتنی پہنچے گی کہ دماغ میں محسوس ہوگا، اس قدر۔ میں نے پوچھا کہ اس اینٹ کی لاگت کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک اینٹ پر پاکستانی کرنسی کے مطابق 45,000 روپے خرچ ہوتا ہے، ایک اینٹ۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد حرام کے باہر کے وہ حصے کہ جہاں جہاں حاجی حضرات حج کے موسم میں صفیں باندھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان تمام حصوں میں یہ اینٹ بچھا دی جائے تاکہ حاجی گرمی کی حدت سے محفوظ رہ سکے۔ صفا سے لے کر عرفات تک یہ جو 7-8 میل کا راستہ ہے، اس پورے راستے کو انہوں نے مسقف کر رہے ہیں۔ 2 روئے چھت بنا رہے ہیں راستوں پر، کبری معلوم ہوتی ہے دور سے، تاکہ حاجیوں کو عرفات آنے اور جانے میں دھوپ پہ نہ سفر کرنا پڑے۔ عرفات کے میدان میں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں انہوں نے پودے لگا دیے ہیں، اور روزانہ 250-300 ٹینکر یہ بڑے بڑے جدہ سے میٹھا پانی لاتے ہیں اور ان پودوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 1.5-2 سال میں وہ پودے جوان ہو جائیں گے اور عرفات کا میدان ایک نرسری اور باغ معلوم ہوگا۔ اچھا، سب سے بڑی خوشخبری حلوائیوں کے لیے، حلوائیوں کے لیے خوشخبری، سعودی عربیہ کی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ حج کے سیزن میں تمام حاجیوں کو، چاہے ان کی تعداد 25 لاکھ ہو، 30 لاکھ ہو یا اس سے کم زیادہ ہو، تمام حاجیوں کو حج کے ایام میں کھانا
مفت فراہم کیا جائے گا سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے۔ میں نے کہا جزاک اللہ۔ اب یہاں کے جو حلوائی اکثر سعودی عربیہ کی حکومت کو کوستے رہتے ہیں، انشاءاللہ اب ان کی طبیعت پرسکون ہو جائے گی اور وہ تعریف کریں گے، اس لیے کہ پرواز ہی پلیٹ تک ہے ان کی۔ رشتہ در گردنش افزندہ پیٹ، می برد ہر جا کے می باشد پلیٹ۔ اب وہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں کہ موت یہاں آئے، حج کا موسم آ گیا، آرزو پیدا ہوئی کہ حج بھی کر آؤں، لیکن پھر خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی خواب میں، اور خواب میں جب زیارت ہوئی تو جلدی سے یہی پوچھا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ مدینہ منورہ میں موت کے انتظار میں بیٹھا ہوں، ادھر حج کا موسم آ گیا، حج کے لیے جاؤں تو مر تو نہیں جاؤں گا، بس یہ بتا دیجئے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر دیا، اور امام مالک کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو سسپینس میں مبتلا ہو گئے، سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ 5 انگلیوں کا اشارہ جو ہے یہ 5 گھنٹوں کی طرف ہے، 5 دنوں کی طرف ہے، 5 ہفتوں کی طرف ہے، 5 مہینوں کی طرف ہے، یا 5 سالوں کی طرف ہے؟ اب تیقن نہیں ہو رہا، تعین نہیں ہو رہا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے اپنا ایک شاگرد بھیجا کہ تم جاؤ اور علامہ ابن سیرین سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یہ مت بتانا کہ خواب کس نے دیکھا، بس تم جا کے کہو ایک مسلمان کا خواب ہے اور وہ تعبیر پوچھتے ہیں۔ حضرت امام مالک کا نمائندہ جب علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچا، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کوئی معمولی آدمی نہیں دیکھ سکتا، یہ علم و تقوی کا کوئی بہت بڑا تاجدار ہی خواب دیکھ سکتا ہے، اور اس وقت مدینہ منورہ میں امام مالک سے بڑا صاحب علم اور صاحب تقوی تو ہے کوئی نہیں، یہ کہیں خواب انہی نے تو نہیں دیکھا۔ اور چونکہ بتانے کی اجازت نہیں تھی تو نمائندے نے کہا جی میں بتانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، بس آپ تعبیر بتائیں۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے خواب دیکھنے والا اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو میں اتنا سستا ہوں کہ آرام سے تعبیر بتا دوں گا، جاؤ اور جا کے کہہ دو جب تک اپنا نام نہیں بتائیں گے اس وقت تک میں تعبیر نہیں بتاؤں۔ اب مجبوری تھی، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی کہ جاؤ اور میرا نام بتا دو، تعبیر پوچھ کے۔ وہ نوجوان واپس آیا اور علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ واقعی امام مالک کا خواب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تعبیر بتا دیجیے جلدی سے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے عجیب بات ہے کہ امام مالک جیسے بڑے صاحب علم آدمی کو حضور کے اس اشارے کا پتہ نہیں چلا۔ بھئی اس اشارے کا تعلق نہ 5 گھنٹوں سے ہے، نہ 5 دنوں سے ہے، نہ 5 ہفتوں سے ہے، نہ 5 مہینوں سے ہے، نہ 5 سالوں سے ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان 5 باتوں کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر کے فرمایا تمہارے سوال کا تعلق ان 5 باتوں سے ہے کہ جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا، تو اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی؟ وقوع قیامت کی گھڑی اور لمحہ کون سا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ علم بھی اسی کے پاس ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی کون جانتا ہے؟
یا آج میرے سامنے کہہ رہے ہو یا ویسے بھی اسی طرح کہتے رہتے ہو؟ نہیں، میرے سامنے کہتے ہو. بہت ہوشیار ہو گئے ہو تم. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کے وقوع کا لمحہ کون سا ہے کون جانتا ہے؟ ذرا ہی کی ضرب ہاں زور سے لگاؤ تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں. رات کا بھی بڑا خاص لمحہ شروع ہے اس وقت. چلو 18 تاریخ کو میری تقریر شروع ہوئی تھی، 19 تاریخ ہو گئی، ابھی تک جاری ہے. چونکہ اعلان یہی ہوا تھا کہ 18 کو بھی ہوگا میرا بیان اور 19 کو بھی ہوگا، تو لو 18 کو بھی ہو چکا، 19 کو بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ مجھے اس بیان کے بعد چھٹی تھی. وقوع قیامت کا لمحہ کون سا ہے کون جانتا ہے؟ ہی پہ دیکھو نا، مجھے تو لاؤڈ سپیکر بڑا بے زبان قسم کا ملا ہے، لیکن آپ کو تو اللہ نے ضمیر کی روشنی عطا فرمائی ہے. ذرا ہی کی ضرب یوں لگائیں کہ بھی کے بیماروں کے حوصلے پست ہو جائیں، بھی کی منڈیاں بند ہو جائیں. قیامت کس لمحے واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کتنی مقدار میں ہوگی؟ آسمان سے برسنے والی ایک ایک بوند کا علم رکھنے والا کون ہے؟ جزاک اللہ. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہو کر دنیا میں آ کر شقی بنے گا یا سعید، وفادار بنے گا یا غدار، موحد ہوگا یا مشرک، ہرجائی بنے گا یا یکجائی، مجاہد بنے گا یا مجاور، آستانہ پرست ہوگا یا خدا پرست، تعویذ فروش بنے گا یا سرفروش، کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ حضرات علماء کرام، رعایا، حکمران، تمہاری CID بھی سلامت، انٹیلیجنس بھی سلامت، مخبری کرنے والے خصوصی مہربان بھی، جنہیں معاشرہ نہیں جانتا تم جانتے ہو، سب سلامت. تو انشاءاللہ اس بات کو کل اگر زندگی رہی تو پورا کیا جائے گا. آج یہیں ختم کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا آرام کر سکیں. کل دن کو جمعہ کا اجتماع بھی ہے، پھر رات کا بھی ہے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. سورہ یوسف کی تفسیر پچھلے دنوں جب میں فرانس گیا تو ہوئی تھی. یہ 2 گھنٹے